میں جنت کی کنجی سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا۔ تمام مخلوق میں عزت اور اکرم والا میں ہوں اور مجھے فخر نہیں ہے بلکہ ناز ہے۔ وانا حامل اللواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میں اٹھائے ہوں گا۔ اور اس پرچم کے نیچے کون ہوگا؟ تحتہ آدم و فمن دونہ، حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء اکرام اس پرچم کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخر، اور مجھے فخر نہیں ہے کہ یہ اللہ نے اعجاز مجھے عطا فرمایا ہے جو اس کے کرم کی بات ہے۔ ایک حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے اور یہ حدیث 3616 نمبر کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فخرج، اللہ کے رسول نکلے، حتی اذا دنا منہم، اللہ کے رسول ان صحابہ سے ذرا قریب ہوئے تو سمعہم یتذاکرون، تو انہیں دیکھا کہ وہ کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ قال بعضهم، کسی صحابی نے یہ کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ وقال آخر، دوسرے صحابی نے کہا موسیٰ کلمہ تکلیما، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے لہذا وہ کلیم اللہ ہے۔ وقال آخر، ایک صحابی اور عرض کرتے ہیں فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروح، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ کہا ہے، اپنی روح کہا ہے، کیونکہ کلمے کے ذریعے ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کے والد نہیں ہیں۔ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے پھونک ماری، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تولد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں آدم استفاہ اللہ، حضرت آدم کو اللہ نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ فخرج علیہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں وقد سمعت کلامکم، اے صحابہ میں نے تمہارے کلام کو سنا ہے، میرے گفتگو کو سنا ہے، وعجبکم، تمہاری حیرت اور استیاب کو بھی دیکھا ہے، لیکن سنو اس کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، جو تم نے اللہ کے ابراہیم کو خلیل بتایا ہے، حقیقت یہی ہے وہ اللہ کے دوست ہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ، اور موسیٰ اللہ کے نجی ہیں، اللہ نے نجات عطا فرمائی انہیں، وہو کذالک، یہی ان کا منصب ہے۔ وعیسیٰ روح وکلمتہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہے، وہو کذالک، یہی ان کا منصب ہے۔ وآدم استفاہ اللہ، اور آدم کو اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا، وہو کذالک، یہی ان کا منصب ہے۔ الا، اب آگاہ ہو جاؤ، بہت اہم بات آنے والی ہے۔ وانا حبیب اللہ ولا فخر، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی اللہ خوشنودی چاہتا ہے۔ یہ حبیب اور خلیل کے اندر فرق ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت بیانی کے طور پر اپنے منصب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وانا حامل اللواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میں اٹھائے ہوں گا۔ اور اس پرچم کے نیچے کون ہوگا؟ تحتہ آدم و فمن دونہ، حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء اکرام اس پرچم کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخر، اور مجھے فخر نہیں ہے کہ یہ اللہ نے اعجاز مجھے عطا فرمایا ہے جو اس کے کرم کی بات ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور میرے لیے ہی باب شفاعت کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے اللہ میری ہی شفاعت قبول کرے گا، اور یہ میں حق بیانی کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، میں جنت کی کنجی سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا۔ حلق کہتے ہیں کنجی کو، حلقہ، کہ میں سب سے پہلے جنت کی کنجی کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے جنت اللہ رب العزت کھولے گا۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، اور میرے ساتھ مسلمان جو فقراء ہیں، صبر کرنے والے ہیں، وہ میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرٍ،
جتنے مخلوق پیدا ہو چکی ہے وہ اولین ہے، اور جتنی پیدا ہونے والی ہے وہ آخرین ہے۔ تو اولین اور آخرین کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تمام مخلوق میں عزت اور اکرم والا میں ہوں، اور مجھے فخر نہیں ہے بلکہ ناز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، اگر اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے برگزیدہ ذات، سب سے محبوب ذات اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ عقیدہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا نام محمد ہو یا علی ہو تو کسی چیز کا مالک نہیں، اور یہاں کتنی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، تمام اولین و آخرین میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا اکرم میں ہوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، اور میرے ہی نیچے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اکرام ہیں سب اسی پرچم محمد کے نیچے ہوں گے، اور ہم کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو۔ تو یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت بھی ثابت ہو رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور وجاہت اور مقام بھی ثابت ہو رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقانیت کے طور پر بیان کی ہیں، فخریہ بیان نہیں کی۔ اور اس کا تذکرہ امام مسلم نے جو ہے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے، اور ایک روایت اور امام مسلم نے ذکر کی ہے، وہ بہت ہی عظیم روایت ہے، اور یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُقْسَى حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، قیامت کے دن جنت کے جوڑوں میں سے ایک عظیم جوڑا مجھے پہنایا جائے گا، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، اور میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، اور اس مقام پر کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ، مخلوق میں یہ مقام میرے سوا کسی اور کو ملنے والا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، یہ فرمایا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو بات فرماتے ہیں وہ اب خواہش نفس سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے رسول میرے بندوں سے میرے اپنے مقام کی طرف اشارہ کر دو کہ میرے نزدیک جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ عرش الہی ہے، عرش کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے جو اس عرش پر متمکن ہے، عرش کے دائیں طرف کھڑی ہوئی ہے، اور مخلوق میں یہ مقام اللہ کے حبیب کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم اپنے شعر میں اسی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ خدا ہے مالک کل اور وہ محبوب خدا ٹھہرے، خدا ہے مالک کل اور وہ محبوب خدا ٹھہرے، جبھی ہم ان کو کل کا مالک و مولا سمجھتے ہیں۔